أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اس سے پیشتر آیات میں یہودیوں کے خواندہ ناخواندہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کا اور ان کی تحریفات کا، خرافات کا، ان کے باطل مزعومات، خیالات اور خام آرزوؤں اور تمناؤں کا تذکرہ تھا. بنی اسرائیل میں ان بیماریوں کا اصل ذمہ دار وہ علماء کا طبقہ تھا. علماء کی تحریفات اور کتمان ہی کا نتیجہ تھا کہ عوام میں بھی بگاڑ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا. یہ جو آیات آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں علماء کی اس بد کرداری کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کو دنیا اور آخرت میں برے انجام اور نتیجے سے آگاہ کیا گیا ہے. قرآن مجید ان کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. فویل تو ہلاکت ہو، بربادی ہو، بلکہ بڑی ہلاکت، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مقصد، اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے حقیر معاوضہ، معمولی قیمت حاصل کر لیں. یہاں قرآن مجید نے ان کی شناعت ویل کے لفظ سے بیان کی ہے. یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ ویل کا لفظ آیا ہے. ویل کا لفظ یہ سنگین خطرناکی کا اعلان کرتا ہے. ویل کا لفظ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ویل بہت جامع ترین لفظ ہے جس کے اندر تمام خطرات
ہر طرح کی ہلاکتیں وہ سب سمٹ آئی ہیں. جیسے بجلی کے کسی بورڈ پر لکھ دیا جائے خطرہ، تو خطرے کا مطلب کوئی معمولی خطرہ نہیں، اس میں معمولی خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور اتنا بڑا سنگین خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جان چلی جائے، اور ایک انسان کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی جان چلی جائے، اور بلکہ خاندان کیا، خاندان سے بڑھ کر پوری آبادی اس سے ہلاک اور برباد ہو جائے، وہ اتنا سنگین خطرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ویل بڑا خطرہ، اور ویل کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کی ہے، یعنی ویل عظیم، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت، بڑی بربادی ہے. ویل کے سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، کافر کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو وہ 40 سال کے بعد اس کی تہ میں پہنچے گا. ویل کے بارے میں دیگر صحابہ سے یہ منقول کہ ویل جہنم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. ویل جہنم کا ایک دروازہ ہے. ویل جہنم کے میں پڑے رہنے والے دوزخیوں کی پیپ سے بہنے والی وہ نہر ہے. اتنی معلوم ہوا کہ سب طرح کی تحویل، سب طرح کے عذاب، یہ ان لوگوں کے لیے، ان علماء کے لیے جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، سے کیسی خطرناکی. ویل ویسے عربی زبان و لغت کے اعتبار سے یہ ان مصادر میں سے ہے جو منصوب استعمال ہوتے ہیں. ویلن، ویحن، ویسن، یہ سب مصادر جب اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ویحک، ویلک، تو منصوب استعمال ہوتے ہیں، اور جب اضافت سے ہٹ کر استعمال ہوں تو وہ مرفوع ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں استعمال ہوا ہے. اور یہاں ویل کو وہ نکرہ ہے لیکن اس کو مبتدا بنایا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مبتدا تو معرفہ مبتدا ہوتا ہے، نکرہ کو مبتدا نہیں بنایا جاتا. لیکن ہاں نکرہ جب مخصوصہ ہو، یا نکرہ جب بالکل معروف ہو، وہ مجہول نہ ہو، تو اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے. نحو میں تقریباً 30 اور 30 سے زائد مقامات علماء نحو نے شمار کیے ہیں جہاں نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک یہ موقع، دعا اور بد دعا کے لیے کوئی کلمہ ہو تو اس کو بھی نکرہ ہوتے ہوئے مبتدا بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں ویل کو بنایا. ویل یہ ہلاکت، بد دعا ہے. اور جیسے دعا میں سلام علیکم، سلام نکرہ ہے لیکن اس کو مبتدا بنا دیا گیا ہے. بہرحال تو اسی طرح سے ایک مقام یہ بھی ہے جہاں نکرہ کو مبتدا بنا دیا گیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ چیز کوئی غیر معروف نہیں ہے، یہ مجہول نہیں ہے، بلکہ یہ تو دو چار کی طریقے سے نمایاں ہے. جیسے معرفہ نمایاں ہوتا ہے، ایسے یہ نمایاں ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب، تو ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب، اور کتاب سے مراد جو توریت لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے. بِأَیْدِیہم یہاں جو ذکر کر دیا گیا ہے یہ بطور تاکید کے ہے. یکتبون الکتاب، کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کیسے لکھی جائے گی؟ ہاتھی سے تو لکھی جائے گی، لیکن تاکید کے اظہار کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ میں نے دیکھا، تو دیکھنا تو آنکھوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی آنکھوں سے جو کہہ دیا گیا ہے تو یہ مزید اس کے اندر تاکید ہو گئی. میں نے سنا اپنے کانوں سے، یہ تاکید کے طور پر. تو اسی طرح سے یہاں تاکید کے طور پر کہا یکتبون الکتاب بایدیہم. اور اس کے اندر ایک بلاغت اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بایدیہم دفع مجاز کے لیے بھی ہو، یعنی یکتبون الکتاب کے کوئی مجازی معنی مراد نہ لے لیں کہ یکتبون الکتاب کی اور کوئی تعویل کر دی جائے اور کوئی اس کے مجازی معنی مراد لے لی جائے. کہا نہیں، یکتبون الکتاب کا مطلب یکتبون الکتاب،
یا کوئی مجازی معنی نہیں. اس مجازی معنی کا جو اشتباہ ہو سکتا تھا، کوئی تعویل کر سکتا تھا، بِأَيْدِيهِمْ کا ذکر کر کر اس مجاز کو یہاں سے ختم کریں گے. حقیقت پر مبنی ہے، تو یہ سب بھی ہو سکتا ہے. اور یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ یہ اس لیے بھی ہے، بِأَيْدِيهِمْ کا مطلب یہ ہے اپنے ہاتھوں سے، یعنی من تلقاء انفسہم. وہ کتاب لکھتے تھے، یعنی وہ کتاب میں تحریف کرتے تھے اپنی جانب سے. بہرحال قرآن کا جو اسلوب ہے وہ بہت جامع ترین ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کام تو انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد اس کام پر ایک دوسرا ردہ انہوں نے یہ رکھ دیا. اور تراخی رتبی کے لیے یعنی مرتبے کے ساتھ آتا ہے. جیسے کہا گیا، پہلے کہا عربی میں جیسے ہم نے کہا جاء المدیر ثم الرئیس، تو اب مدیر آئے، مدیر کے بعد رئیس آئے. تو اب یہ رئیس تراخی بھی ہے، اور تراخی بڑے منصب کے اعتبار سے جو بڑے تھے وہ ان کے بعد آئے، تو اس کو بتلانے کے لیے بھی آتا ہے. اب یہاں واقعتاً اس بات کو کہ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا تھا، یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ، وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد مزید ظلم، بالائے ظلم یہ کرتے تھے کہ وہ اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. اس سے اور مزید شناعت ہے، یہ جو عمل کرتے تھے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ شناعت میں پہلے والے عمل سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے، تحریف سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے. تحریف خود سنگین جرم ہے، لیکن اس تحریف کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ اس سے بھی بڑا سنگین جرم ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، ایک غلطی اس نے کی، کوئی بات جھوٹ بات اس نے اپنی طرف سے کہی، اور جھوٹ بات کہنے کے بعد پھر اس جھوٹ بات کو وہ اپنے ابا کی طرف منسوب کرتے. کوئی جھوٹ بات اپنے کسی بڑے کی بزرگ کی طرف منسوب کر دے، تو یقیناً یہ تو، اور جھوٹ تو بولنا یہ گناہ تھا، اور پھر اس کو بڑے کی طرف منسوب کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہو گیا. تو اسی طرح سے یہاں اسی سنگینی کو بتانے کے لیے یہاں ثم لایا گیا ہے. ثم یہ تراخی رتبی کے لیے، مرتبے کے لیے، کہ یہ انہوں نے برائی کی، پھر اس سے بڑی برائی یہ کی ہے یقولون ھذا من عند اللہ، تو یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم یقولون للناس، وہ لوگوں سے کہتے ہیں، عوام سے کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ نزل، کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے اتری ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور یہ سب کچھ خرافات کیوں کرتے ہیں، اس کے غرض و غایت کو قرآن مجید نے بیان کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حقیر قیمت، حقیر معاوضے کو لے لیں، یعنی کوئی بڑا مقصد نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ جو یہ جتنی بھی دین فروشی کا وہ کام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جو کچھ ان کو ملتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ بہت بڑی خطیر رقم ہو، لیکن ظاہر ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ثمن قلیل ہے. اور پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں وہ ثمن قلیل ہے. قل متاع الدنیا قلیل، تو وہ قلیل لے لیتے ہیں. اور یہاں تھوڑا قرآن مجید کے اس اسلوب بیان پر قربان جائیے، کس حقیقت کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. تھوڑی توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں کہ بیع و شراء میں مبیع اور ثمن دو چیزیں ہوتی ہیں. مبیع وہ مقصود بذات ہوتی ہے، ثمن کی حیثیت وہ وسیلے کی ہوتی ہے، ایک ذریعے کی ہوتی ہے، ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک اہم چیز کو، جو اس کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اس کو خرید رہے ہیں. تو اب یہاں لیشتروا بہ ثمن کا لفظ لا کر قرآن مجید نے کیسی ان کی دناعت کو بیان کر دیا ہے کہ وہ چیز جو وسیلے کی تھی، ثمن قیمت، اس ثمن کو انہوں نے مقصود بذات یعنی مبیع کی حیثیت اس کو دے دی. تو ظاہر ہے یہ کیسی بے عقلی ایک ہی بات تھی کہ ایک وہ چیز جو غالی تھی، قیمتی تھی، اس کو انہوں نے ایک معمولی چیز کے بدلے میں اس کو فروخت کر دیا. تو یہاں
نقطے کی یہی بات کہ لیشترو بھی ثمنن قلیلا، ثمن کا لفظ قرآن مجید نے لا کر ان کی دناعت کو بیان کر دیا ہے کہ جو چیز وسیلے کی تھی اس کو انہوں نے مقصود بالذات سمجھ لیا، یہ کیسی ان کی نادانی رہی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اب ان کے اوپر تباہی، ہلاکت، بربادی ایک جانب سے نہیں، دونوں جانب سے۔ جو کچھ انہوں نے تحریف کی ہے اس کی طرف سے بھی ان کے اوپر لعنتیں برسیں گی، اور اس تحریف کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے دنیا سمیٹی ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے، اس کی طرف وہ بھی ان کے لیے اب تباہی کا سامان بنے گا۔ فویل لہم، یہ توبیخ کے لیے، ان کو زجر کرنے کے لیے کہا، کتنی گھناؤنی انہوں نے حرکت کی ہے۔ فویل لہم، تو ان کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے۔ مما کتبت ایدیہم، مما، من یہ تعلیلیہ ہے، اور دوسرا جو ما ہے وہ ما موصولہ ہے۔ مما کتبت ہو کی ضمیر وہ ما کی طرف راجع تھی، وہ ضمیر یہاں سے محذوف کر دی گئی ہے۔ تو ویل لہم، تو ان کے لیے بڑی خرابی ہے بسبب اس کے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بڑی خرابی ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو انہوں نے حاصل کیا، جو کچھ کمایا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسی بات وہ کہتے ہیں جو بات ایک عقل مند انسان کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ وقالو کے ذریعے مستقل اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یکتبون الکتاب کا تذکرہ تھا۔ ممکن ہے کہ یہ چیز ان کی کتاب میں لکھی نہ گئی ہو، لیکن ہاں یہ ان کو زبازد ہو۔ ہر انسان کی زبان پر بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں، بھائی کتاب میں تو نہیں لیکن عوام میں چل پڑتی ہیں، وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک حقیقت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہاں وقالو، اور وہ ایسا کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ آگ ہم کو ہرگز نہیں چھو سکتی ہے یا نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر شمار کے، گنتی کے چند دن۔ اور ان چند دن کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے کہ یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں صرف 7 دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ یا بعض اس میں آتا ہے کہ بچھڑے کی پرستش انہوں نے کی تھی 40 دن، تو 40 دن تک کے لیے جائیں گے، اس کے زیادہ نہیں جائیں گے، بس یہ سب۔ تو ایسی بات وہ ان کے معاشرے اور سماج میں عام تھی۔ قرآن مجید نے ان کی اس بد عقیدگی کی تردید قوت کے ساتھ کی، اور یہ آیت کریمہ اس طرح سے ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور بیچ میں جو ہے قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، یہ بطور جملہ معترضہ کے ہے، وہ ہے کہ ان کی اس بد عقیدگی کی تردید کرتے ہوئے قرآن نے کہا بھلا کیوں نہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ کیسے سمجھ لیا کہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اور یہ بس عوام کے اندر یہ بات ہو گئی تھی، ان کے اندر یہ خیال تھا بنی اسرائیل کو، ہم خیر الامم ہیں، اور خیر الامم ہونے کا عقیدہ اور اس کی وجہ سے ہم بہتر ہیں اور لوگوں میں سب سے افضل ہیں، اشرف ہیں، لہذا ہم آخرت میں بھی سب سے افضل اور اشرف ہی رہیں گے۔ اور اسی عقیدے نے ان کو آخرت سے غافل کر دیا تھا، اور اعمال آخرت سے بھی ان کو اندر غفلت پیدا کر دی تھی۔ بہرحال تو یہ بات انہوں نے کہی، قرآن مجید میں یہ حکم ہوا کہ ان کو سمجھایا جائے، اور کتنی عام فہم بات کہی گئی کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے رسول کو حکم، قل، آپ ان سے کہیے، یعنی ان سے دریافت کیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم میں جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور اتخذ کا جو حمزہ وصلی ہے وہ یہاں سے حذف ہو گیا ہے۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے، کوئی عہد لے لیا ہے؟ بھائی اللہ نے کوئی عہد ہو گیا ہے کہ بس تمہیں جنت دی جائے گی، جہنم میں تمہیں نہیں بھیجا جائے گا، یعنی اتنی بڑی بات کیسے کہتے ہو؟ ایک سوال کیا گیا ہے، اتنی بڑی بات کی کوئی دلیل ہونا چاہیے، یا اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ سے تمہارا کوئی عہد و معاہدہ ہو گیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو ایسی بات کا ما لا تعلمون، اس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو واقعتاً یہ تو اتنی بڑی بات اگر کوئی کہے تو اس سے تو کچھ اس کے پاس سند ہونا چاہیے۔ آپ اور ہم میں سے ایک سالانہ امتحان قریب ہو
اور ایک طالب علم بڑی قوت کے ساتھ یوں کہے کہ میں تو پاس ہو کر رہوں گا، میں فیل نہیں ہو سکتا ہوں، تو اب جب اتنی ڈٹ کے وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پاس ہو کر رہوں گا، فیل نہیں ہو سکتا، بھائی اس سے سوال کیا تھا، کیا محتمم صاحب نے تمہیں کوئی تحریر دے دی ہے، یا تمہارے سے کوئی وعدہ ہو گیا ہے کہ تم بالکل محنت نہیں کر رہے ہو، کتاب اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہو، اور اتنی قوت سے اور اتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو، تو کیا تمہیں کوئی لکھ کر کوئی تحریر دے دی گئی کہ تمہارا نتیجہ پاس کا ہے؟ یا اگر ایسا نہیں ہے تو کیا بلا وجہ کی بات جو ہے، کیا محتمم صاحب پر کوئی الزام لگانا چاہتے ہو؟ کیا ہے یہ؟ بالکل جب ایک دنیا کا کوئی معاملہ بے سند وہ قبول نہیں کیا جا سکتا، تو آخرت کا اتنا عظیم مسئلہ کیسے قابل قبول ہو جائے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں؟ تو یہ کیسے؟ قرآن نے بالکل عقل کے دریچے کھولے، ایک وہ سوال کی ہر ذی شعور کو شعور دینے والا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ کہتے ہیں ایسی بات کیسے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، ام تقولون، ام کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ام یہ استفہام سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اتقولون کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بل کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ام دو معنی میں آتا ہے، معادلے کے طور پر بھی آتا ہے، منقطعہ بھی آتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی نحوی تشریح ہے، میں اس گہرائی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ اگر منقطعہ اس کو سمجھتے ہیں تو یہاں بل سے ہم ترجمہ کریں گے، یعنی اس کا آگے سے تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ام تقولون یعنی بل تقولون علی اللہ، اور قالا علی کے صلے کے ساتھ جو آتا ہے اس میں افطرا کا مفہوم ہوتا ہے، بہتان لگانے کا مفہوم۔ ام تقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پر بہتان لگاتے ہو، یا بلکہ تم اللہ پر بہتان لگاتے ہو ایسی بات کا جس کو تم خود نہیں جانتے، اس کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ان کے بدعقیدگی کے اوپر ایک سوال قائم کیا گیا ہے، اور اب ان کی اس بدعقیدگی کا جواب قرآن مجید دیتا ہے بلا، بلا کے ذریعے۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اس کا جواب یہاں پر ہے بلا۔ انہوں نے کہا ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، قرآن نے کہا کیوں نہیں، یعنی ضرور چھوئے گی۔ تو یہ بلا جو ہوتا ہے یہ ایسے مقام پر جہاں استفہام نفی کے ساتھ ہو تو اس کا جواب بلا کے ساتھ اس بات میں دیا جاتا ہے، جیسے الست بربکم، اب اس میں قالو بلا، اور اس کے ساتھ میں ایک نام بھی استعمال ہوتا ہے۔ نام اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں استفہام کے اندر ایجاب مثبت مفہوم ہو، اسافر تھا تو اس کے جواب میں کہیں گے نام، یہاں بلا نہیں کہا جائے گا۔ اب ہاں الا تسافر اگر کہے کہ آپ سفر نہیں کریں گے تو وہاں آپ بلا کا استعمال، بلا کیوں نہیں، یعنی میں سفر کروں گا۔ تو اسی طرح سے یہاں بلا جو کہا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن۔ قرآن نے کہا کیوں نہیں، آگ چھوئے گی، آگ میں تو جانا پڑ جائے گا۔ پھر جو اسلام نے ایک کلیدی اور بنیادی ضابطہ دیا جہنم میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا، اس کو یہاں ذکر کیا گیا، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار کا۔ من کسب سیئۃ، جس نے قصدن برائی کی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیرے رہی، بس وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ من کسبہ، کسبہ کے اندر یعنی بالقصد کسی کام کو کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے من کسبہ جس نے قصدن برائی کی، سیئۃً، سیئۃً سے مراد یہاں جس برائی کا تذکرہ ہے، سیاق و سباق بھی اس کو بتلاتا ہے کہ یہ عام برائی نہیں، چھوٹی موٹی برائی نہیں، بلکہ سنگین برائی۔ اور وہ سنگین برائی کیا ہو سکتی ہے؟ کفر و شرک، یعنی جس نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا تو من کسب سیئۃً، اور اس سے معلوم بھی ہوتا ہے سیئۃً یہاں مفرد استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ایک ہی سنگین برائی، وہ ظاہر ہے کہ شرک یہی سنگین برائی ہے، کفر اللہ کا انکار یہی سنگین برائی ہے، اس لیے سیئۃً سے مراد، اور جمہور امت نے اور صحابہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی مفہوم منقول ہے کہ سیئۃً سے مراد یہاں پر کفر و شرک۔ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے یعنی برائی کی، یعنی شرک کیا،
اور کفر کیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی برائی اس کو گھیرے رہی، یعنی زندگی میں پھر اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور اسی برائی میں لت پت رہا اور دنیا سے چلا گیا، تو ایسے جو لوگ ہوں گے بس وہی دوزخی، اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بیشتر مقامات پر یہ تذکرہ ہو چکا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کفر کرے گا، شرک کرے گا تو پھر وہ ہمیشہ اس میں رہے، خالدین فیہا ابدا۔ تو یہاں ابداً نہیں ہے، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی دوسری آیتیں اس کی وضاحت کر رہی ہیں، اس لیے اس میں نہ رہیں۔ اور مگر یہاں بھی واقعتاً قرآن مجید کا یہ اسلوب بیان بہت قابل غور ہے۔ من یہ مفرد ہے اور اس کی رعایت میں کسبہ، اس کے اندر ضمیر بھی مفرد کی لائے، وہ احاطت بہ کی ضمیر بھی مفرد لائے، خطیئتہ کی ضمیر بھی مفرد لفظ کی رعایت میں مفرد آئی، فاولئک معنی کے لحاظ میں یہاں اشارہ جمع کا لے کر آئے۔ تو یہ جو واقعتاً قرآن مجید کا اسلوب ہے کتنا جامع ترین ہے اور غور کرنے کے قابل ہے کہ انسان جو ہے وہ برائی جو کرتا ہے وہ تو انسان تنہا تنہا کرتا ہے، اور لہٰذا اس کو مفرد کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن جہنم میں اب اجتماعی طور سے ان کو ڈالا جائے گا، اس لیے جب جہنم کا تذکر آیا تو جمع کے ساتھ اس کو ذکر ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک اعمال کیے وہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے، جب وہ دوزخیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں جنتیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے ظاہر ہے کہ اب وہ ایمان نہیں جو یہودیوں کا تھا، اب اس ایمان کے مقابل وہ ایمان جو اسلام نے پیش کیا۔ وعملوا الصالحات سے مراد نیک اعمال کیے، یعنی ان تمام برائیوں سے بچے، تحریفات سے بچے، خرافات سے بچے، خام عارضوں اور تمناؤں سے بچے، اور حق سمجھ کر اور اسلامی تعلیمات کے مطابق انہوں نے عمل کیا، ایسے سعادت مند وہ جنتی ہوں گے اور پھر وہ جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔